اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ احباب ذی وقار، امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام احباب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، اللہ خوش و خرم رکھے۔ تو معزز سامعین کرام اور طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر کتنا ہے؟ کلاس نمبر 6۔ ہاں، سبق نمبر 6 اور کلاس نمبر 6 کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے تلفظ کے ساتھ ثنا سورۃ الفاتحہ کو بھی پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک حرف کا ترجمہ با محاورہ بھی کیا۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے، آج ہم سبق نمبر 6 کے اندر کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ قرآن پاک کی کوئی سی بھی سورت اور کوئی سی بھی آیت ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے، جسے ہم قل ھو اللہ احد کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اب 4 رکعات ہیں یا 3 رکعات ہیں، کیا ساریوں میں قل اللہ پڑھی جا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ہمارے پر انعام کیا گیا، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہمیں ملی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کا مختلف جگہ سے حصہ یاد کریں۔ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کے بعد ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اور نماز کے اندر اور بھی صورتوں کو اپنی سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کا حصہ بنائیں۔ بہرحال جو بھی آپ سورت پڑھیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد مل کے بولیں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی قرآن پاک کی سورت پڑھنی چاہیے، آیت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے جو کام ہے، پہلے تکبیر تحریمہ تھا، اس کے بعد ثنا سے لے کے الحمدللہ یعنی سورۃ فاتحہ تک، کسے کہتے ہیں؟ قیام۔ کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ قیام کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ کیا لفظی معنی ہوتے ہیں؟ کھڑا ہونا، یعنی کہ اللہ کی راہ کے اندر ہم کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہیں۔ اللہ ہم تیرے پاس آگے ہیں، قیدی بن کر کے آگے ہیں۔ جب دیکھو کوئی بھی چور یا قیدی پکڑا جاتا ہے، تو جب بھی پولیس وغیرہ اس کی طرف بندوق کرتی ہے، پستول کرتی ہے، تو وہ ہاتھ ایسے کر لیتا ہے۔ تو ہم اللہ کہتے ہیں اللہ ہم قیدی بن کے تیرے پاس آ چکے ہیں۔ اس کے بعد قیام کے بعد جو اگلا کام ہے، قیام کے بعد دوسرا کام جو آج ہم نے پڑھنا ہے، اسے کہتے ہیں رکوع۔ کیا کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کے جو حروف اصلی ہیں نا، را کاف عین، را کا آ سے رکوع ہے۔ رکوع کے معنی ہوتے ہیں جھکنا۔ کیا ہوتے ہیں؟ جھکنا، یعنی اپنی کمر کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکانے کا نام کیا ہے؟ رکوع۔ اسے ہم کہتے ہیں رکوع۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، کیا معنی ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا رکوع۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع کے اندر جائیں گے۔ اللہ اکبر کا مطلب آپ کو پتہ ہے، معنی پتہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم رکوع کے اندر چلے گئے، دونوں ہاتھوں کو اپنے اس گھٹنوں پہ رکھا، اپنی کمر کو جھکایا، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اور رکوع میں جا کر کے پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ کلمات ہم 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کلمات کو ہمیں پڑھنا چاہیے رکوع کے اندر، اور ان کلمات کی فضیلت اور عظمت دیکھیے، کتنے پیارے کلمات ہیں۔ میں تو اپنے انداز میں نا اکثر یوں کہا کرتا ہوں کہ جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ جی تو مالک، قیامت کے دن کا مالک ہے، تیری سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ کرنے کے بعد جب ہم رکوع کے اندر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ میں نے پہلے قیام کیا، اللہ اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی، اللہ اب میں تیرے سامنے آ کر کے جھک گیا ہوں،
اللہ اب تو مان جانا، اللہ اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بندہ کیا کہتا ہے رکوع کے اندر جھک کے، پتہ کیا کہتا ہے؟ سبحان کا مطلب جو ہم نے ثنا پڑھی تھی، سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی، ربی سبحان ربی العظیم۔ سبحان کا مطلب پاک، ربی کا مطلب ہوگا، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ربی اے میرے رب، یا نسبت کی ہے، ربی سبحان پاک ہے، ربی اے میرے رب، یل عظیم اے میرے اللہ تو پاک بھی ہے اور تیری ذات عظمت والی ہے، تیری ذات عظیم ہے، تیری ذات بلند ہے، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے۔ ہم 3 مرتبہ جب 7 مرتبہ یقین مانیں، صدق کے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ رکوع کے اندر اتنی بات کہیں گے، سبحان ربی العظیم اے میرے اللہ تو پاک بھی ہے، تیری ذات عظمت والی ہے، تیری ذات بلند ہے، شان والی ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ جب ہم ان کلمات کو ادا کریں گے، سبحان ربی العظیم، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات بڑی عظیم ہے، بڑی عظمت والی ہے، تو میرا ایمان ہے جب ہم صدقے دل سے یہ کہیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ دوبارہ سمجھ لیں، سبحان ربی العظیم، سبحان کا مطلب پاک، ربی کا مطلب ہو گیا اے میرے رب، العظیم یعنی عظیم کا مطلب عظمت والا۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو پاک بھی ہے اور تیری ذات عظمت والی ہے۔ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل دوسری دعا رکوع کے اندر کون سی پڑھی جاتی ہے اس بارے میں بتایا جائے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ احباب کا اگلا سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو ہم کام کریں اس کا اجر بھی عطا کرے گا، اور انشاءاللہ انتظار فرمائیے کلاس نمبر سبق نمبر 7 کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں سبق نمبر 7 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔